یہ بتائیں قادر صاحب کہ جو لوگ وقت پہ پیمنٹ نہیں کر سکتے اس پہ بھی جو ہے پینلٹی لگائی جاتی ہے اسلامک بینکنگ سے بھی اگر آپ نے فائنینسنگ کی تو وجوہات دیکھی جاتی ہیں کہ اپنا خاص ڈیسیزڈ ہے. اچھا کنڈیشنز ہیں اس میں ڈفرینٹ. آپ اس پروڈکٹ کو اسلامک پروڈکٹس کو ہرگز آپ اس طرح نہ سمجھے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی چیریٹی ہے یا خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. I mean it's a business related product. Exactly. See, so it has to be more business oriented, like, you know. I mean ہر چیز کا ایک کاسٹ ہے, ہر چیز کی ایک ریونیوز ہے, ٹھیک ہے. اب اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیزیز ہے تو we immediately stop payments, you know. I mean unless اس کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو وارث ہوں ان کے, تو وہ آ کے نیگوشیٹ کر لیتے ہیں یا دے ٹیک دی ریسپانسبلٹی ٹو کنٹینیو ود دیٹ. بٹ یہ کہ جب تک ڈیزیز کیس میں جب تک کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی ہے, یو نو, دی رینٹل اسٹاپس, ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت ساری سہولتیں ہیں جہاں پر اگر بزنس پوائنٹ سے دیکھتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ بھی لیٹ فی کوئی کلائنٹ دے رہا ہوتا ہے تو کیا بینک اس کو استعمال کر سکتا ہے ایز دا ریونیو یا وہ صرف چیریٹی میں جاتا ہے؟ نہیں, اصل میں تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے. میں تھوڑا مزید آپ کو وضاحت کر دوں اس بات کی کہ پینلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں لینا جائز نہیں ہے اور نہ چارج کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ کسی چیز کی لیٹ پیمنٹ پینلٹی جو ہوتی ہے وہ چاہے جان بوجھ کر دے چاہے کسی بھی صورت میں دے, وہ انٹرسٹ کے زمرے میں آتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دراصل بات یہ تھی جو اسلامی بینکوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ یہ آیا جس کو ہمیں سب اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی موڈ استعمال کر رہے ہوں, مثال کے طور پر مرابحہ کر رہے ہوں یا اجارہ کر رہے ہوں یا ڈیمنشنگ مشارکہ کر رہے ہوں, تو آپ نے جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہے. مرابحہ کر رہے ہوں تو آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اجارہ کر رہے ہوں تو آپ نے اس صورت میں رینٹل پے کرنا ہے. ڈیمنشنگ مشارکہ کر رہے ہوں تو آپ نے رینٹل پیمنٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ایک آدمی رینٹ کے اوپر کو وقت کے اوپر پے نہیں کرتا, صحیح, ٹھیک ہے, اور کہتا ہے کہ میں ڈیفالٹ کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی وقت کے اوپر پیمنٹ نہیں کرتا, تو اسلامی بینک کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ اس رینٹل کو کمپاؤنڈ کرے, ٹھیک ہے, اور اس کو رول اوور کرے اور کہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے تمہارا یہ رینٹ تھا اور یہ آج تم نے ڈیلے کر دیا تو یہ اتنا اس کا انٹرسٹ بن گیا, لہٰذا ٹوٹل جو ہے نا وہ اتنا ہو گیا, اب اگلی دفعہ جو ہے اس کو فردر رول اوور کر دیتے ہیں. تو یہ رول اوور کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر اسلامی بینک کے لیے بڑا مسئلہ آیا کہ لوگ کو تو ایک طریقے سے انسینٹیو مل گیا ٹو ڈیلے ان پیمنٹ کہ وہ جو ہے ڈیفالٹ کریں. تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو علماء نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے وہ ایک خود ہی اپنے طور پہ انڈر ٹیکنگ دے دے, کہ التزام کر لے, ایک وعدہ کر لے کہ اگر میں نے خدا نخواستہ کبھی لیٹ پیمنٹ کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. ٹھیک ہے, یہ پہلے سے ڈیسائیڈ یہ ایسی ہو گیا جیسے کہ کوئی آدمی کہے کہ اگر میں نے نماز نہیں پڑھی فجر کی آج تو میں جو ہے وہ فجر کی نماز بھی پڑھوں گا, اس کے ساتھ ساتھ اگلے پروگرام سے بھی ہم دوسرے پروڈکٹس پر بات کریں گے, وہاں پر بھی لیٹ فی کا جو ہے ایشو آئے گا, تو اس میں ہم آپ سے چاہیں گے ایک دفعہ پھر آپ تفصیل سے جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. احمد علی صدیقی صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا شو, اور قادر علی بیگ صاحب بہت بہت شکریہ شو پر تشریف لانے کا. ہمارے ساتھ 3 گیسٹ آج موجود تھے. قادر علی بیگ صاحب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کنزیومر فائنانس ڈپارٹمنٹ میزان بینک, ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ ایڈوائزر میزان بینک, اور احمد علی صدیقی صاحب ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ شریعہ کمپلائنس میزان بینک. ہاؤس فائنینسنگ پر ہم نے بات کی اور اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم کنزیومر فائنینس پہ بھی بات کر رہے تھے. کوئی اگر آپ کے سوالات ہوں اسلامک کنزیومر فائنینس سے ریلیٹڈ یا پھر ہاؤس فائنینسنگ سے ریلیٹڈ تو پلیز ہمیں ای میل کیجیے islamic.banking@businessplus.tv پر. ہم آپ کی کویشچنز اور کوئریز کے اگلے ایپیسوڈ میں جواب ضرور دیں گے. فی الحال پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Islamic banking.